اسلام کا مذاق ہے بیٹھی ہوئی ہے کھڑا کر سر جی آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ ساڈے اسلام کا مذاق ہے یار یہ نا اس سے کہہ کہ کمیز سے اتار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل لاہور کے علاقے اشراء کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دراصل ہوا یوں کہ میاں بیوی شاپنگ کے بعد ایک برگر والے کی دکان پر موجود تھے اور عورت نے ایک عربک کیلیگرافی کا ڈریس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربک میں حلوہ لکھا ہوا تھا، اور عربک میں حلوہ کا مطلب ہوتا ہے سویٹ، خوبصورت یا دلکش۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک مولوی صاحب دکان کے باہر شاگردوں کو لے کر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس عورت پر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ اس عورت نے قرآنی آیات والا ڈریس پہنا ہوا ہے، اور مولوی صاحب اس عورت کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، کیونکہ وہ تنگ گلیوں والا علاقہ تھا اور اس شور کی بنا پر لوگ کافی تعداد میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ بس یہ بتایا گیا کہ اس عورت نے قرآنی آیات کا ڈریس پہن کر قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے۔ مولوی صاحب نے ہجوم کے جذبات کو ابھارنا شروع کیا اور لوگ اس حد تک آ گئے کہ اس عورت کو قتل کر دیتے۔ اچانک قریبی تھانے پر کال جاتی ہے، وہاں پر ASP شیر بانو نقوی کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح فلاں جگہ پر ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے اور وہ عورت کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ASP صاحبہ جلدی سے وہاں پہنچتی ہیں اور جلدی سے ہجوم کو ٹریک کرتی ہیں۔ ان سے کہتی ہیں کہ آپ آرام کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، آپ کی جو بھی کنفیوژن ہے اس کو سلجھا دیا جائے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس عورت سے ڈریس اتروانا چاہتے ہیں اور اس کو عبایا پہنانا چاہتے ہیں۔ اندازہ کریں ان لوگوں کی ذہنیت کا، ان کو انسان نہیں جانور ہی کہا جا سکتا ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ واقعہ جو ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ کسی کی سپورٹ کر رہے ہیں، کسی کے فیور میں بول رہے ہیں، کم از کم اتنا تو جان لیں کہ اصل واقعہ کی وجہ کیا ہے۔ وہاں پر جو لوگ موجود تھے 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ واقعہ کیا ہوا ہے، اور نہ ہی کسی نے جاننے کی کوشش کی کہ یہاں کیا ہوا ہے اور ہم یہاں کیوں اکٹھے ہیں۔ بس ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ توہین ہو گئی ہے، مار دو، توڑ دو، ختم کر ڈالو سب کو۔ اس واقعہ کے بعد لوگوں نے برگر والے کی دکان پر بہت توڑ پھوڑ کی اور اس کا بہت بھاری نقصان کیا۔ اس بندے نے بیان دیا کہ میرا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ لوگ تو وہاں پر توڑ پھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب اس بیچارے کے گھر والے لوگوں کو بھوک کی بدوائیں دیں گے۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سب سے کہ کنفیوژن کی بنا پر کسی بے گناہ کی جان لے لینا نیکی ہے یا اپنے لیے جہنم کی آگ اکٹھا کرنا ہے؟ قیامت کے روز ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے کنفیوژن تھی، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ لہٰذا کسی کے بھی پیچھے چلنے سے پہلے آپ کو یہ چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آپ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس کی فیور میں جا رہے ہیں، کیا وہ حق پر ہے یا نہیں۔ انجانے میں آپ کسی بے گناہ کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ اپنی گھر کی عورتوں کو ذہن میں رکھ کر ذرا سوچیں کہ آپ کسی پبلک پلیس پر بیٹھے ہوں اور آپ کے ارد گرد ہجوم اکٹھا ہو جائے اور آپ پر توہین کا الزام لگ جائے، اور وہ بھی بے گناہ۔ کیا اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی بے گناہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ اب یہ ہجوم اکٹھا ہوا ہے، دراصل یہ سیمپل تھا ہماری سوسائٹی کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے، ہم کس قدر عدم برداشت کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جنگلی ہوتے ہیں، برین واش لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے حرکات کرتے ہیں، اور ہماری ذہنیت مذہبی معاملات میں کس قدر عدم برداشت تک پہنچ چکی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتنی عدم برداشت ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ ہم نے سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ان لوگوں نے علم سیکھا ہی نہیں ہے اور قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسی لیے حلوہ کو قرآنی آیات سمجھ کر مرنے مارنے پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس طرح ایک عورت کو بھرے معاشرے کے اندر ذلیل کرنا کہاں کا اسلام ہے؟
آپ اس عورت کی حالت دیکھیں کہ کس طرح ڈری سہمی بیٹھی ہے۔ پوری دنیا کو کیا پیغام گیا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی یہ تعلیمات ہیں؟ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ ایک کویتی عربک برانڈ کا لباس ہے جو کہ عرب ممالک کے اندر بھی فروخت ہوتا ہے۔ بس غلطی اتنی ہو گئی ہے کہ اس پر حلوہ لکھا ہوا ہے اور اس وجہ سے اس عورت کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ہمارے لوگوں کو تعلیم اور شعور دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے مزید واقعات پیش نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔